آسمانی کتابوں کے انترگت تیسرا نظریہ، ہم کہتے ہیں مسلمان کہ تمام آسمانی کتب کے احکام قرآن کے ذریعے منسوخ ہو گئے۔ قرآن تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناسخ ہے۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے پہلے کسی شریعت کے حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دینا، یہ نسخ ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے مریض کو، اس کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی مرض کو دیکھ کر، تو دوسرا مریض آتا ہے، بس اوقات مرض اس کو بھی وہی ہوتی ہے لیکن کیفیت ذرا مختلف ہوتی ہے، اس کو دوائی اور دیتا ہے۔ تو اس طرح ادویات مختلف ہو جاتی ہیں۔ ادویات حالانکہ مرض ایک ہے، کیوں؟ مریض کی حالت میں۔ اس طرح انسان اس دنیا کے اندر مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روحانی امراض، اللہ پاک اس کی شفا کے لیے جو نعمت اتارتے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کا مجموعہ کتاب ہوتا ہے، صحیفہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سابقہ کتب میں جو احکام تھے وہ منسوخ ہو گئے، اب عمل نہیں۔ ہمارا آسمانی کتابوں پر تو ایمان ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن اب عمل قرآن پر ہوگا۔ سابقہ کتابوں کے وہ احکام جو اللہ رب العزت نے باقی رکھنے تھے، وہ دوبارہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم میں دے دیے۔ قرآن کی صفت ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتابیں اس سے پہلے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا۔ یاد آ نظریات تمام کتابوں کی ہمیشہ ایک رہے، عقیدہ نہیں کبھی بدلا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی جو بنیادی نظریات عقائد پیش کیے ہوئے ایک تھے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور عقائد میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ مسائل میں ہوتا ہے، فروعی مسائل میں مسئلہ بنتا ہے۔ تو سابق کتابوں کے احکام اللہ پاک نے منسوخ کر دیے، اگر بھی باقی رکھا تو قرآن میں دوبارہ اس کو نازل کر دیا، یا اس کو ذکر کیا، اس کی تردید نہیں کی۔ آگے اس کی وجہ آ رہی ہے۔